الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومطانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موجودہ دور کے اندر ہر انسان اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے. کسی کا خواب ہے کہ کامیاب سیاستدان بن جاؤں، کسی کا خواب ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں، کسی کا خواب ہے کہ کامیاب زمیندار بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ کامیاب ترین ڈاکٹر بن جاؤں، کامیاب مولوی بن جاؤں، کامیاب خطیب بن جاؤں. لیکن کامیاب مسلمان اور کامیاب انسان کوئی بننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ کامیاب مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس ایک شرط رکھی ہے کہ اگر اس پر تم عمل کر لو گے تو تمہارے کو کامیابی مل جائے گی. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ حضرات بھی مزاج کے ضدی ہو، میں بھی ضدی ہوں. کہہ کے تھک جاؤں کہ بھائی اگر بیٹھنا ہو تو مل کر بیٹھ جایا کرو، درس نہ سننا ہو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. لیکن مجال ہے کہ آپ اپنی جگہ سے ہلیں، سنتے آخر تک ہیں، بیٹھتے بھی دعا تک ہیں، لیکن بیٹھتے اپنی اپنی مرضی سے. کوئی ادھر بیٹھا ہوا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا. اللہ کے بندو قرآن کی بات چل رہی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے مجال ہے کہ قرآن کا احترام کریں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کریں. اللہ کے بندو اس کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں آخرت میں عزت دے گا. اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں، سننا ہو تو قریب آ کر بیٹھ کر سنا کریں، نہیں سننا ہے تو بے شک آپ کو اجازت ہے، آپ چلے جائیں، سو جائیں، جو آپ کا دل کرے وہ کریں. حالانکہ سونا بھی کم از کم جب تک درس چل رہا ہو تب تک سونا ادب کے خلاف ہے. اللہ کے بات چل رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے، اور ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سو رہے ہوں تو یہ ادب کے خلاف ہے. ہاں اگر کوئی اور جگہ ہے، مکان الگ ہے، وہاں کوئی سو رہا ہے تو وہ ادب کے خلاف نہیں ہے. اسی جگہ پر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہو وہیں پر ہم سو بھی رہے ہوں تو یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے آپ اپنی ضد چھوڑ دیں تو میں بھی کہنے کی ضد چھوڑ دوں گا، نہیں بلاؤں گا آپ کو آئندہ کے قریب ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا، آپ بغیر کہے قریب آ جایا کرو، ورنہ آپ ضدی ہو، ظاہر ہے کہ آپ ضدی ہو تو میں تو آپ کا امام ہوں نا، تو میں تو بڑا ضدی ہوں گا نا. اس لیے ضد کی لڑائی چھوڑ دیں اور
پیار اور محبت کے ساتھ مل کر بیٹھا کریں۔ تو انسان کو کامیاب کرنے کا اور انسان کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ فلانے قبیلے کے لیے، فلانے قبیلے کے لیے، فلانے کے لیے نہیں۔ ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے کامیابی ہے اس چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ اسوہ طریقوں کو کہتے ہیں، حسنہ خوبصورت۔ ہمارے نبی بھی خوبصورت ہیں، ان کے طریقے بھی خوبصورت ہیں، تو ہماری کامیابی اسی میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں؟ سارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مجموعہ ہے، سارا دین۔ اسلام میں سب سے اول ترین جو فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر بتائی تھی؟ ہاں جی نہیں نا، بلکہ کس نے پڑھ کر بتائی اس دنیا میں سب سے پہلے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی۔ 2 رکعت فجر میں پڑھ کر فرمایا کہ یہ فجر کی نماز ہے، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے بتایا یہ ظہر کی ہے، پھر عصر کی 4 پڑھ کے بتایا کہ یہ عصر کی ہے، پھر مغرب کی 3 پڑھ کے بتایا یہ مغرب کی ہے، پھر عشاء کے 4 پڑھ کر بتایا کہ یہ عشاء کی نماز ہے۔ یہ نمازوں کے نام، یہ نمازوں کی رکعتیں، اس میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارے کا سارا ہمیں حضور علیہ السلام نے کر کے بتایا۔ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نبی نے پڑھ کر بتا دی، تو حکم نماز اللہ کا ہے، طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، تو حج حکم اللہ کا ہے، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر بتایا، تو روزہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جتنے بھی اسلام میں احکامات ہیں، جتنی بھی اسلام میں تعلیمات ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے تو نہیں کیا ہو اور ہم کریں تو اس میں ثواب ملے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دین ہے ہی حضور علیہ السلام کے طریقوں کا نام، اور پھر حضور علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز اپنی امت کو بتا کر گئے، ایک ایک چیز۔ یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں آتے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارا بچہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں آیا، حمل ٹھہر گیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ زچگی کا وقت قریب آ گیا، تب تم نے کیا کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، تب تم نے کیا کرنا ہے؟ 7 دن کا ہو گیا، تب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ختنہ کب کرانا ہے؟ اس کے بال کبھی اڑانے ہیں؟ اس کا عقیقہ کب کرنا ہے؟ اس کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے؟ ایک ایک چیز حضور علیہ السلام نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کی جتنی بھی زندگی ہے، اس ساری کی ساری حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، مسجد میں جانے کا طریقہ، مسجد سے نکلنے کا طریقہ، گھر میں آنے کا طریقہ، گھر سے نکلنے کا طریقہ، کاروبار کے لیے بازار میں جانے کا طریقہ، بازار میں بیٹھنے کا طریقہ، کاروبار کرنے کا طریقہ، ہاں جی، مزدوری کرنے کا طریقہ، سیاست کرنے کا طریقہ، حکومت کرنے کا طریقہ، عوام کی خدمت کرنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، کپڑے اتارنے کا طریقہ، لقمہ منہ میں ڈالنے کا طریقہ، کھانا کس طرح کھانا ہے اس کا طریقہ، پانی کس طرح پینا ہے اس کا طریقہ، جب چاند کو دیکھو تب کیا کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا، سورج میں گرمی زیادہ ہو جائے تب کیا کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا، آندھی ہوا تیز چل جائے تب کیا کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا، ہوائیں بالکل بند ہو جائیں، بارشیں بالکل ختم ہو جائیں اس کا طریقہ بتایا، جب سورج گرہن ہو جائے اس کا طریقہ بتایا، چاند گرہن ہو جائے اس کا طریقہ بتایا، جب آپ خود خوشی محسوس کر رہے ہو تب تمہیں کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا، جب تمہارا سامنے والا مسلمان خوش ہو رہا ہے تب تمہیں کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو تب تمہیں کیا کرنا چاہیے،
آپ خود بیمار ہو تب تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہارا مسلمان بیمار ہے تب تمہیں کیا کرنا چاہیے، آپ کی فیملی کا کوئی ممبر نزا کے عالم میں ہے، سکرات میں ہے، جانکاری کے عالم میں ہے، تب تمہیں کیا کرنا چاہیے، آپ خود نزا کے عالم میں ہو تب تمہیں کیا کرنا چاہیے، جب تمہارا کوئی مر جائے تب تمہیں کیا کرنا چاہیے، جب کسی کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہو تب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ الغرض کہ کوئی زندگی کا پہلو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر ہمیں تعلیم نہ دی ہو۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، بالکل بھی نہیں، خرچہ لگتا ہے نا۔ اچھی بات سن کر سبحان اللہ کہنا بہت اچھی ایمان کی علامت ہے، ایمان والے کے دل سے خود ہی نکل جاتا ہے سبحان اللہ جب اچھی بات سنتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عمل تو کریں لیکن دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا ہی آسان ہے، دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا، میں مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں 2 مثالیں تو آپ کو حضور علیہ السلام کے طریقوں کی دے کر ثابت کرتا ہوں کہ دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی آپ سب پیاسے بیٹھے ہو، ایسے ہی ہے نا، سب کو پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، افطاری کے لیے گھنٹے گنے جا رہے ہیں، پھر قریب وقت آئے گا تو پھر منٹ گنے جائیں گے، آخر میں سیکنڈ گنے جائیں گے، اور پھر جب مسجد سے مولوی صاحب کہیں گے کہ روزہ کھول لیں تو فوراً جناب بوتل کو منہ پر لگا دیں گے۔ اب پانی پینے کا ایک طریقہ کیا ہے، عام نارمل طریقہ ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے، جانور کے پانی پینے کے کوئی آداب نہیں ہے، منہ ڈال لیا جب تک پیاس نہیں بجھی، منہ نہیں نکالا۔ انسان بھی پانی پی لے، چاہے تو پوری بوتل منہ پر اڈیل لے اور ساری خالی کر کے پھر ہٹائے، پانی اس طرح بھی پی لے گا تو پیاس تو ختم ہو جائے گی نا بھائی، یا پیاس ختم نہیں ہوگی، ہو جائے گی، پیٹ میں پانی جائے گا، پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم پانی اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کو سوچ لیں کہ نہیں بھائی میں تو مسلمان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ضرور میرے نبی نے مجھے پانی پینے کا طریقہ بتایا ہوگا، تو اب میں کیا کروں گا، کھلے برتن میں پانی نکالوں گا، بیٹھ جاؤں گا، بسم اللہ پڑھوں گا اور پانی ایک گھونٹ پی کر سانس لوں گا، الحمدللہ کہوں گا، پھر 2 گھونٹ پی کر سانس لے کر الحمدللہ کہوں گا، پھر بقایا پانی سارے کا سارا پی کر اور گلاس کو رکھوں گا، الحمدللہ کہوں گا۔ کیا فرق ہوا؟ وہ ایک ہی بوتل پی لی، تبدیلی کیا ہوئی؟ بیٹھ کر پیا، کھلے منہ کے برتن میں پانی پیا، 3 سانس میں پیا، الحمدللہ کہہ کر پیا اور بسم اللہ کہہ کر شروع کیا، پانی یہ بھی پی لیا، پانی وہ بھی پی لیا۔ وہ صرف پانی پینا ہے، یہ پانی پینا بھی ہے اور ثواب کمانا بھی ہے۔ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، مطلب آپ حضرات کو جب منع کریں تب آپ کہتے ہو سبحان اللہ نا؟ واہ بھائی واہ، یہ عادت مجھے آج پتہ چلی ہے کہ مطلب آپ کو جب کہیں یہ نہیں کرنا تو آپ کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، پانی پیا، ایک آدمی نے پانی پیا، ایک آدمی نے پانی بھی پی لیا اور گھونٹ گھونٹ پر ثواب بھی کما لیا۔ کوئی مشکل لگی؟ کوئی وقت لگا؟ جس نے کھڑے ہو کر پیا اس نے 20 سیکنڈ میں پیا ہوگا، جس نے بیٹھ کر پیا اس نے 30 سیکنڈ میں پیا ہوگا، چند سیکنڈوں کا فرق ہوا۔ لیکن دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینے والا، سانس لے کر رک رک کر پانی پینے والا، وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ بیماریوں کو گولی مارو، سائنس کو گولی مارو، ہم نے تو اپنے نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے نا، ہم نے تو اپنے نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے نا، تو ہمارے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے ہٹ کر ہمارے لیے اتنا ہی فائدہ زیادہ ہے، یہی فائدہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو زندہ کیا اور ہمارے اعمال نامے میں پانی پینے پر بھی ثواب لکھ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اب کھانا لے لیں، یہ ہماری ضرورت ہے یا اللہ رسول کی؟ ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے۔ سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کسی نے افطاری میں کھانا ہے، کسی نے رات کو تراویح سے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد کھانا ہے، بہرحال کھانا تو کھانا ہی ہے نا۔ اب کھانا جانور بھی کھانا کھاتا ہے، ہر جانور کو بھوک لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ آپ جانور کھانا کھائے گا، کبھی آپ نے گدھے کو، گھوڑے کو، اونٹ کو، گائے کو، بیل کو دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھو کر اطمینان سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے فرق کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک کھانا کھانے کا خوبصورت طریقہ دیا۔ فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ،
کھانا کھاؤ دسترخوان بچھا کر کھاؤ، کھانا کھاؤ تو اب سالن بڑی پلیٹ ہے اپنی طرف سے کھاؤ، بسم اللہ و علی برکت اللہ پڑھ کر کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی. اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو دعا کے ذریعے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے نا جی. یہ دعا کر کے تم اللہ کا شکر ادا کرو. اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا کر واپس کھا لو. روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے دسترخوان پر پڑ گئے ان کو جمع کر کے ان کو بھی کھا لو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک آدمی نے ہاتھ نہیں دھوئے، کھانا کھا لیا، دسترخوان نہیں بچھایا، کھانا کھا لیا، لقمہ گر گیا، گرنے دے دیا، جو روٹی کے ٹکڑے تھے ان کو جھاڑ کر پھینک دیا، تو اس کا پیٹ بھرے گا نہیں کیا؟ اس کا بھی بھر جائے گا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ دھوئے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا، اپنی طرف سے کھانا کھایا. حضور جانتے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس برتن میں زیادہ ہاتھ کھانے والے ہوں گے وہ برتن برکت والا ہے. اور ہمارے ہاں پلیٹیں چھوٹی چھوٹی کر دی دوسرے کا ہاتھ ہی نہ جائے، جو بھی کھاؤں میں ہی کھاؤں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ سنت یہ ہے کہ بڑے برتنوں میں کھاؤ جس میں بیگم کا بھی ہاتھ جائے، جس میں بیٹی کا بھی ہاتھ جائے، جس میں بہو کا بھی ہاتھ جائے، بیٹے کا بھی ہاتھ جائے، پوتے کا بھی ہاتھ جائے، نواسے کا بھی ہاتھ جائے، سب ہاتھ ڈال ڈال کر اس میں سے کھا رہے ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ برتن برکت والا کھانا ہے جس میں زیادہ ہاتھ جو ہے ڈبوئے جا رہے ہیں. اور ہم نے اتنی سی پیالی لی، ہسبینڈ صاحب الگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیگم صاحب الگ بیٹھی ہوئی ہے، سب کبوتر چڑیا بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹک کر کے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. پیٹ تو ان کا بھی بھر جائے گا. لیکن جس نے نبی کے طریقے کے مطابق کھایا، بسم اللہ پڑھ کر کھایا، ہاتھ دھو کر کھایا، دسترخوان بچھا کر کھایا، ٹھیک ہے نا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لی، تو فرمایا کہ اچھا. اور دوسری بات، کھانا کھانے کے بعد انگولیاں چوسنا یہ بھی سنت ہے، یہ چاٹنا. اور پتہ ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں میں سالن لگا ہوا ہوتا ہے نا، دنیا کی کوئی دوائی معدے کے لیے اتنی کارگر نہیں ہے جتنی یہ انگلیوں کا سالن چاٹنا کارگر ہے. اب ہمارے نوجوان پتہ ہے کیا کیوں چاٹیں گے؟ کہ سائنسدانوں نے کہا ہے بھاڑ میں جائیں سائنسدان اور ان کی سائنس، ہم تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انگلیاں چاٹیں گے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس طرح کھانا کھایا تو جس نے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا کھایا اس نے کھانا بھی کھا لیا، ثواب بھی کما لیا. فائدے میں کون ہے؟ نبی کے طریقے والا یا اپنے طریقے والا؟ نبی کے طریقے والا. اور محنت کوئی نہیں لگی. اتنے ہی لقمے کھانے جتنے کھڑے ہو کر کھانے والے نے کھانے، جتنے بغیر ہاتھ دھوئے کھانے والے نے کھانے، جتنے بسم اللہ پڑھے بغیر والے نے کھانے، اتنے ہی لقمے اس نے کھانے. دونوں کا پیٹ برابر بھرے گا، لیکن اس کا پیٹ بھی بھرے گا، ثواب بھی ملے گا، اس لیے یہ فائدے والا ہے. اب میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے سہولت دین میں، انسان کی زندگی میں دو اہم موقع آتے ہیں. میں صرف ان کی مثال دیتا ہوں، باقی آس پاس سائڈ والی آپ خود ہی مثالیں بنا لینا. ایک شادی، دوسرا غمی ہے یا نہیں؟ شادی اور غمی. شادی اسلام میں کتنی آسان ہے؟ ابھی میں نے جمعے کو بتایا تھا یا ہفتے کو بتایا تھا؟ ہفتے کو بتایا تھا. ہفتے کے دن بتایا تھا کہ کتنی آسان ہے، راستہ چلتے ہوئے شادی کر لو، جو موجود ہے اس کا ولیمہ کر لو. لیکن نہیں جناب، میری تو ناک بہت اونچی ہے نا، میں تو علاقے کا سردار ہوں، میں تو علاقے کا وڈیر ہوں، میں تو جامع مسجد کا خطیب ہوں، میرے بیٹے کی شادی، میری بیٹی کی شادی تو ایسی دھوم دھام سے ہونی چاہیے کہ دنیا کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. اس لیے خرچہ کرنا ہے، بہت بڑا جہیز جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تو اور برادریوں میں بعد میں تو یہ بھی رواج ہے، جہیز جمع کر کے پھر اڑوس پڑوس کی ساری خواتین کو جمع کر کے پھر اسے دکھاتی ہیں، مانا غریب مسکین کا مذاق اڑاتی ہیں. جب ہم نے جہیز کی لعنت کو شامل کیا، جب ہم نے خرافات کو شامل کیا تو کیا ہوا؟ شادی مشکل ہو گئی، شادی مشکل ہو گئی. اب نے کسی کو کہہ دو کہ میاں بچی کی شادی کرا تو بیچارے کو جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ بچی کی شادی کراؤں کیسے کراؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سب سے شادی میں کیا ضروری ہے؟ حق مہر، ایجاب و قبول، گواہ، ٹھیک ہے نا. ایک حق مہر، اتنا حق مہر دوں گا، ایجاب کہ میں آپ سے شادی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ظاہر سامنے آمنے تو نہیں کریں گے، ایک بیچ والا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی
بچی کے پاس جائے گا کہ تیری شادی فلانے سے میں کرنا چاہتا ہوں، تیری طرف سے اجازت دے. بچی کہے گی جی میری طرف سے اجازت دے، یہ ایجاب ہو گیا. اب دلہے کے پاس آ جائے گا، وہ کہے گا بھائی فلانی بچی کی شادی میں تیرے ساتھ کرتا ہوں، تجھے قبول ہے؟ یہ کہے گا جی میں قبول کرتا ہوں. یہ قبول ہو گیا، حق مہر مقرر کر لیا جائے گا. 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. شادی سارے نوجوان کہہ رہے ہیں مولوی صاحب طریقہ تو بہت اچھا ہے لیکن برادری کی رسومات میں پھنسے ہوئے، ہمارا بس چلے تو ہم ابھی کر لیں ایسی شادی. اتنی آسان شادی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اتنی آسان شادی ہے. اپنے گھروں میں انقلاب لاؤ، اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ، اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ کہ خرافات میں نہ پڑو. اللہ بھلا کرے، پچھلی دفعہ کرونا کی لہر میں اچھی خاصی شادیاں سادگی سے ہو گئی تھی نا، اچھی خاصی شادیاں، اور کرنا سب چاہتے ہیں، لیکن یہ بیچاری یہ جو ہے نا، یہ اس ناک کو بچانے کے لیے جو ہے نا، اچھا قرضہ لے لیں گے. ناک بیٹی کا شادی کی 5 لاکھ روپے قرضہ لیا تاکہ ناک بچی رہے، کٹے نہیں. شادی تو رخصتی کر دی لیکن پھر ساری زندگی ناک کٹتی رہتی ہے، ہر روز قرضے والا دروازے پر، اور صوفی صاحب قرضہ دے، فلانی تاریخ تو نے کہی تھی، تو جھوٹا ہے، تو بے شرم ہے، روز گالیاں کھاتا ہے. تو اس سے اچھا نہیں ہے نبی کی سنت کے مطابق 2 کپڑوں میں شادی کر دو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سنیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے سب سے پہلے امیر تھے پاکستان میں. ان کی جب شادی ہو رہی تھی نا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا. کتنے جوڑے تھے؟ ایک جوڑا تھا. پتا چلا کہ استاد جی نے نکاح کرنا ہے تو فرمایا کہ دوستوں نے کہا، ساتھیوں نے، کلاس فیلو نے کہا کہ احمد علی کپڑے میلے ہیں، ان کو دھو کر صاف کر لے. ظہر میں نکاح تھا، بولا 11 بجے اٹھاؤں، کپڑے میں نے جو ہے وہ اتارے، دھوتی پہنی ہے، ان کو دھویا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، گیلے کپڑوں میں آ کر میرا نکاح ہوا. تو کیا ہوا؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ناک کٹ گئی تھی. آج دنیا میں اس کا نام ہے، سب کہتے ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے اکابرین اس کے شاگرد اور اس کے جو ہے وہ مرید ہیں. تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. کتنا آسان ہے. حضرت علی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، نبی کی بیٹی کی شادی بتا. حضرت علی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بھائی، خود کیوں کہہ رہا ہے، بے شرم ہے بڑا، خود کہہ رہا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسے کہتے ہیں نا. اگر خود کہنا حرام ہوتا تو حضرت علی نہیں کہتے علی کیا تمیز ہے میرے کو، منہ اٹھا کر خود ہی کہہ دیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کہنا بھی، ہاں، جو لڑکیاں پٹاتے شٹاتے رہتے ہیں نا، یہ پٹانا شٹانا چھوڑ دو، ڈائریکٹ چلے جاؤ اس کے گھر پہ، اس کے ابا جی سے کہو آپ کی صاحبزادی سے میں نے شادی کرنی ہے. یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، باقی خواری کرتے رہیں گے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنی بیٹی سے پوچھوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات کو ٹالنا کفر ہے، وہ بھی نکاح کے بارے میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہے؟ نہیں جی، میری بیٹی ہے، میرے فیصلے سے کیسے نہ کرے گی. بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے. بچیوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک کی اس سنت کو میں نے زندہ کیا ہے. میں نے اپنے بچے اور اپنی بچیوں سے کنفرم کر کے، پوچھ کے، تسلی کر کے نکاح کیے ہیں. اور کرو آپ، اس میں عیب نہیں ہے، یہ سنت ہے. حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس گئے، فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے آپ کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حالانکہ یوں بھی کہہ سکتے تھے بیٹی علی کا رشتہ میں تمہارے ساتھ طے کر رہا ہوں. تو فاطمہ انکار کر دی؟ نہیں کرتی انکار. لیکن نبیوں کے سردار ہونے کے بعد بیٹی کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کا رشتہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ ابا جان جو آپ کی رائے وہ میری رائے. جواب مل گیا، نکاح کیا. اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو خود علی کے گھر چھوڑنے گئے، پہنچا کر آئے علی کے گھر.
اور حضور علیہ السلام، آج کل ہمارے یہاں کیا رواج ہے کہ بیٹی کے گھر نہ بیٹی کے گھر میں پانی بھی نہیں پینا. ایسا کرتے نہیں کرتے؟ یہ جاہل لوگ ہیں. حضور علیہ السلام تو جب جی چاہتا تھا فوراً بیٹی کے گھر چلے جاتے تھے. حضور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو میں بھی تمہارے ساتھ روٹی پکاتا ہوں، باجی پکاؤ. اگر فاطمہ الزہرا بھی روٹی ڈالتی جا رہی ہے تنور میں اور حضور علیہ السلام نے بھی ایک روٹی ڈالی. فاطمہ الزہرا نے کیا ابا جان آپ نے ایک روٹی ڈالی ہے وہ ابھی تک نہیں پک رہی ہے، میں اس کے بعد 10 روٹیاں نکال چکی ہوں بھی نہیں پک رہی ہے. فرمایا بیٹی وہ روٹی پکے گی نہیں، اس لیے کہ اس کو میرے ہاتھ لگے، اس پہ آگ کا اثر نہیں ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی میں ہم نے خرافات پیدا کر کے مشکل بنا دیا. جب مشکل بنا دیا نکاح کو تو کیا ہوا؟ زنا عام ہو گیا. زنا عام ہو گیا. زنا عام کیا بلکہ زنا آج کل فیشن ہو گیا ہے. آج کل کے جدید معاشرے کا جو نوجوان جب تک منہ کالا نہ کر لے اس کا جو ہے وہ اپنا قد کاٹ اپنے ہم جوڑیوں میں اپنے دوستوں میں نہیں بڑھتا ہے. اس کو کہیں گے تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. یہ حال بن گیا ہے. یہ کیوں بن گیا ہے؟ نکاح کو مشکل کر دیا. ایک بات. دوسری بات ہے فوتگی. نکاح میں شادی میں ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا. آج شادی درد سر بن گئی ہے. بن گئی ہے یا نہیں بن گئی؟ یا میری وجہ سے ہاں کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. بن گئی ہے درد سر. ہر ایک کے لیے بن گئی ہے. کتنی بچیاں ہیں جن کے بالوں میں جو ہے چاندی آ گئی ہے بیٹھی ہوئی ہے گھر میں. اچھا اب آؤ غم اس کی فوتگی کی طرف. فوتگی میں بھی ہم نے نبی کا کیا طریقہ ہے؟ فوت ہوا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، اس کے لیے دعا کی، 3 دن تک سوگ اور غم کیا، اس کے بعد ختم. کوئی تیجا نہیں ہے، کوئی 10واں نہیں ہے، کوئی 40واں نہیں ہے، کوئی وہ برسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم نے یہ ساری رسومات شروع کر کے اپنے لیے خود گڑھا کھول دیا ہے. ایک نوجوان آیا کہ لگا مولوی صاحب میں تو پھنس گیا ہوں، ابا جی تو مر گئے، مجھے جیتے جی مار گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری برادری میں رواج ہے مرنے کے بعد جب تک جو ہے نا وہ 40 دن کے بعد بہت بڑی خیرات کر کے ساری برادری کو نہ بلا لیا جائے نا، سمجھو کہ اس کو ابا سے پیار ہی نہیں ہے اور پوری برادری میں اس کی ناک کٹ جاتی ہے. اب میں غریب مسکین آدمی ہوں، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. بولا 10,000 روپے میں نے قرض لے کر اپنے ابا کے لیے خیرات کیے برادری کو راضی کرنے کے لیے. میں نے بولا بھائی کان کھول کے سن لے، اس خیرات کا 1 ٹکا بھی ابا کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ تو نے تو کی ہی برادری کو راضی کرنے کے لیے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کب کی؟ ملے گا ثواب؟ برادری کو راضی کرو ثواب اللہ دے. ایسے کیوں؟ اللہ کے لیے تو ہم کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے نا. ہم تو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ جناب فلانے نے یار مجھے دعوت دی تھی، اب اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے چلو جاؤ. کس لیے جا رہا ہے؟ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا دعوت قبول کرنی چاہیے اور سنت ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن ہم دعوت کیوں قبول کرتے ہیں کہ فلانے کی دعوت، فلانا میری دعوت میں آیا تھا اس لیے میں بھی اس کی دعوت میں جاؤں گا. فلانے نے اپنے ابا کے 40ویں میں مجھے بلایا تھا، میں بھی اپنے ابا کے 40ویں میں اس کو بلاؤں گا. صرف ایک دوسرے کا بدلہ نکالنے کے لیے اس میں ثواب ٹھیکا ملے گا؟ ملے گا ثواب؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی اور ہم کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. ہمارے اندر جو طاقت اور جو قوت ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہم جتنے نبی پاک کی محبت سے خالی ہوتے جائیں گے ہم کھوکھلے ہوتے جائیں گے، ہم غبارے کی طرح ہوا بھرے ہوئے ہوں گے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں. طرح طرح کے ہم محنتیں کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نبی پاک کے طریقے ہمارے اندر آ جائیں، اس محنت سے نبی پاک کے طریقے ہمارے اندر آ جائیں، اس محنت سے نبی پاک کے طریقے ہمارے اندر آ جائیں. آسان سا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لو. بتکلف اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی؟ نبی پاک کا ذکر کرنے سے آئے گی. ہمیں تو اردو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، نبی پاک کا ذکر کب کریں؟ ہے نا اچھے خاصے
دیندار نمازی علماء اکرام جب دیکھو تو ان کو کھولے بیٹھے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے فرصت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، آپ کی سیرت پڑھو، آپ کی صورت پڑھو، آپ کا کردار پڑھو، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو. ایک اس طریقے سے نبی کی محبت آئے گی. دوسرا کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. کثرت سے جانتے ہو نا، کثرت مانا بہت زیادہ، بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو. تو درود میں محمد نام آتا ہے نہیں آتا ہے؟ ہاں آتا ہے نا. تو درود میں ہی نبی پاک کا ذکر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ٹھیک ہے نا. ہزاروں قسم کے درود شریف ہیں، ان کو آپ پڑھو. جب زیادہ ہماری زبان پر محمد 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 جب ہماری زبان پر زیادہ ہوگا تو اس کی محبت ہمارے دل میں خود بخود آتی جائے گی. اس کے دل میں جب ہمارے دل میں نبی پاک کی محبت آ جائے گی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. پھر نماز پڑھ رہے ہوگے نا تو نماز میں بھی آپ کو حلاوت محسوس، مٹھاس محسوس ہوگی. پھر قرآن پڑھو گے، قرآن میں بھی آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی. پھر یہ وزنی نہیں لگے گی آپ کو، پھر یہ بھی آپ کو بہت پیاری چومو گے، یوں کر کے چومو گے اس کو کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے روزہ رکھو گے تو آپ کو روزے میں مزہ آئے گا کہ یہ تو میرے محبوب کی ادا ہے. حج کرو گے تو اس میں مزہ آئے گا کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے. زکات دو گے تو اس میں مزہ آئے گا کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے. قرآن پڑھو گے تو اس میں مزہ آئے گا کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے. دین کو اپنی زندگی میں لانے کا سب سے آسان طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا دو، سارا دین آسان ہو جائے. سبحان اللہ. اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے کتنی بھی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی دین نہیں آ سکے گا. نبی سے تعلق قائم کیے بغیر دین نہیں آ سکتا ہے. اور نبی سے تعلق کی بڑی نشانی، نبی سے تعلق کی بڑی نشانی، ایک تعلق ہوتا ہے بے حسی والا. ہمیں وہ تعلق نہیں چاہیے، ہمیں غیرت والا تعلق چاہیے نبی سے. ہمیں حمیت والا تعلق چاہیے نبی سے کہ نبی کو گالی ملے، میں تو بیٹھا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میری تصویر رہتی ہے استغفار کی، میں وہ کروں. میرا تو تہجد رہتا ہے میں وہ پڑھ لوں. نہیں، نبی کو گالی ملے اور تو تہجد میں مصروف ہو جائے، نبی کو گالی ملے اور تو استغفار میں لگ جائے، تیرے دل میں کڑھن پیدا ہونی چاہیے، تیری آنکھوں میں خون اتر آنا چاہیے، تیرے اندر بے چینی آ جانی چاہیے. جس طرح تیرے باپ کے بیمار ہونے پر، تیری ماں کے بیمار ہونے پر تیرے اندر بے چینی آ جاتی ہے، جس طرح تیری آنکھیں آنسو اگلتی ہے جب ابا اماں مر جاتے ہیں، وہ درد والی کیفیت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کے موقع پر ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے تو رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے جہاد، یہ ہمارے قرآن کی تلاوت کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی کہ جاؤ تمہارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، تمہارے دلوں میں نبی پاک کی حمیت نہیں تھی. بعض دفعہ اچھے خاصے دینداروں سے بے دین غیرت نبوی کر کے آگے نکل جاتا ہے. کیا وجہ تھی؟ 17 سال کا ترکھان کا بیٹا، لکڑہارے کا بیٹا علم الدین کیا کیا تھا؟ نہ تہجدیں اس نے کبھی پڑھی، نہ جو ہے قرآن کے ختمے اس نے نکالے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، نہ اس کے سر پہ عمامہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک چھلانگ لگائی غیرت کی، غیرت نبوی کی ایک چھلانگ لگائی. پھر کیا ہوا؟ دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری بھی اس کے جنازے میں کھڑا ہے، احمد علی لاہوری بھی اس کے جنازے میں کھڑا ہے، ابو الحسنات بریلوی بھی اس کے جنازے میں کھڑا ہے، علامہ اقبال بھی اس کے جنازے میں کھڑا ہے، بڑے بڑے غوث کتب ابدال اس کے جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج علم الدین کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں نے شرکت کی ہے. سبحان اللہ. عطا اللہ شاہ بخاری جیل جا رہا ہے، علم الدین تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. ایشیا کا خطیب سید زادہ قرآن پڑھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں، اتنا قرآن پڑھنے والا قاری، دنیا کا مشہور خطیب آج کال کوٹھڑی کے دروازے پر علم الدین کے ہاتھ چومنے جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی غیرت کی ایک جست ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے.
یہ غیرت ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ حمیت اپنے اندر پیدا کریں، یہ درد اپنے اندر پیدا کریں. جس دن یہ درد آ جائے گا ہم کھنچ کے مسجد میں آئیں گے. جس دن یہ درد آ جائے گا ہم رمضان کے بغیر بھی روزے رکھیں گے. جس دن یہ درد آ جائے گا ہمیں مال جمع کرنا اچھا نہیں لگے گا. جس دن یہ درد آ جائے گا ہمیں یہ اسطرا یہاں نہیں، ہمیں اسطرا اپنے سینے پر چلتا ہوا محسوس ہوگا. جس دن یہ درد آ جائے گا رب محمد کی قسم ہماری زبان پہ گالی نہیں ہوگی. جس دن یہ درد آ جائے گا ہماری زبان پر کسی کے لیے تہمت نہیں ہوگی. جس دن نبی کی محبت کا درد ہمارے دل میں آ جائے گا ہم کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، کسی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے، کسی کی اذیت کا ذریعہ نہیں بنیں گے. اس لیے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین تھے، پھر ہم دوسروں کے لیے زحمت کیوں بن رہے ہیں؟ تو کرتے ہو ارادہ اپنے دلوں میں نبی کی محبت کا چراغ روشن کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. صلی اللہ